بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچا نے میری ماں پر بدکاری کا الزام لگایا۔ میں نے ماں سے ناتا توڑ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ سالوں گزر گئے۔ چچا نے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی، اس لیے کام کاج کے لیے اس نے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا۔ نوکرانی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو پردہ بھی کرتی تھی۔ ایک روز وہ نوکرانی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ جب اس کے چہرے سے پردہ کھسک گیا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ نوکرانی کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ وہ نقاب پوش نوکرانی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی ہمیشہ میرے قریب قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی مجھ سے بات کرنے کی خاطر اور کبھی میرے کمرے میں آنے کی خاطر۔ میں بڑا پریشان تھا، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کی عمر اور میری ماں کی عمر ایک جتنی تھی۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اچانک سے میرے کمرے میں گھس آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ جب اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایسا راز بتایا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں میرا نام عمیر ہے اور میں کم عمر تھا۔ میرے والد صاحب اور چاچو ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور دونوں کا کاروبار بھی مشترکہ تھا، لیکن زندگی نے میرے لیے بہت بڑے بڑے موڑ سوچ رکھے تھے۔ میں اس وقت زندگی کے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں نہ میں مکمل نہ سمجھ تھا، نہ ہی عقل کا پیکر، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی آخری نصیحت میرے دل و دماغ پر اس طرح ثبت ہو چکی تھی جیسے کسی پتھر پر لفظ کریدے ہوں۔ میرے بابا اور چاچو کا مشترکہ کاروبار تھا جو برسوں سے چلتا آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے خون پسینے سے اسے پروان چڑھایا تھا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی اور بابا ایک ٹریفک حادثے میں ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ جب بابا کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ مطمئن تھے، جیسے انہیں کسی بات کا افسوس نہ ہو۔ شاید اسی لیے مرنے سے پہلے وہ چاچو کو سب کچھ سونپ کر گئے تھے کہ میرے بیٹے اور بیوی کا خیال رکھنا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ چاچو نے کاروبار کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی اور ہم ان کے گھر کے نچلے حصے میں رہنے لگے۔ اوپر والا پورشن انہوں نے کرائے پہ دے دیا، اور جو لوگ اوپر رہنے آئے تھے وہ بڑے اچھے تھے۔ ان کے ساتھ میرے مراسم جلدی بن گئے، خاص طور پر ان کی بیٹی صفیہ سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ پڑھنے میں تیز اور مزاج میں نرم تھی۔ اس کا انداز میرے دل کو بھا گیا، لیکن ان دنوں میری توجہ ان سب چیزوں سے زیادہ اپنے حالات پر مرکوز تھی۔ میری ماں کی اور چاچو کی ماں یعنی میری دادی کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ چاچو کی ماں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی صفائی پر شکایت، کبھی میرے رویے پہ طنز۔ میری ماں چپ رہتی، برداشت کرتی، اور میں اپنی دادی کے الفاظ کو سچ ماننے لگا، کیونکہ بابا کی موت کے بعد میرے دل میں نہ جانے کیوں اپنی ماں کے لیے شک پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک دن میری دادی نے حد کر دی جب انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تیری ماں بد کردار ہے۔ میں سن کر کانپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی بات کیوں کہی، مگر وہ چپ رہیں۔ اگلے دن چاچو نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں، کچھ پیغامات، کچھ خطوط جو میری ماں کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر وہ ثبوت اتنے واضح تھا کہ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ میرے اندر غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں اس دن ماں سے شدید بدتمیزی سے پیش آیا، چیخا چلایا اور آخرکار اسے گھر سے نکال دیا۔ ماں نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں بے قصور ہوں، تیری ماں ہوں، تیرے باپ کی امانت ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے سب سنا، مگر دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور وہ دروازے کے باہر روتی رہی۔ میری عمر اس وقت 17 برس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، مگر اس وقت جوش جوانی میں تھا اور مجھے لگا
کہ میں نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہے۔ وہ عورت جو میرے باپ کی عزت پر دھبا تھی، وہ میرے گھر کی دہلیز پر رہنے کی حقدار نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ماں کو کبھی پلٹ کر نہ دیکھا، نہ کبھی دل میں کوئی خلش پیدا ہوئی، بلکہ مجھے فخر ہونے لگا کہ میں نے ایک بد کردار عورت کو گھر سے نکالا، اور اب میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں چاچو کے ساتھ رہنے لگا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے، پڑھائی کا دھیان رکھتے، یہاں تک کہ کاروبار کی باتیں بھی مجھ سے کرنے لگے۔ مجھے ان کے مشورے اچھے لگتے تھے۔ ان دنوں صفیہ کے ساتھ میری دوستی مزید گہری ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی اور میں بھی اسے اپنا رازدار سمجھنے لگا تھا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی ان باتوں میں پڑنا مناسب نہیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ بابا کا خواب تھا کہ میں بھی ایک دن ان کی طرح کامیاب انسان بنوں۔ اسی لیے میں نے چاچو سے کہا کہ میں بھی کاروبار سنبھالنا چاہتا ہوں تاکہ باپ کا نام زندہ رکھ سکوں۔ لیکن چاچو نے نرمی سے سمجھایا کہ دو لوگ ایک ہی کاروبار میں لگ جائیں تو فائدہ کم ہوتا ہے اور مسائل زیادہ دگنے ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں اپنا کام سنبھال رہا ہوں، تم نوکری کرو، تجربہ لو، پیسے جمع کرو، پھر اپنا کاروبار شروع کرو۔ یہ بات مجھے دل کو لگی کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو ہوا اور مجھے منتخب کر لیا گیا۔ میری تنخواہ زیادہ تو نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت تھی۔ میں نے کام دل سے کیا، وقت پر آنا جانا سیکھا، آفس کی ہر ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھایا۔ میری محنت رنگ لائی اور 6 مہینے کے اندر میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے صبر اور محنت ضروری ہے۔ میں نے اپنی جمع پونجی سنبھالنا شروع کر دی، خرچ کم اور بچت زیادہ کی سوچ اپنا لی تھی۔ صفیہ اکثر کہتی تھی کہ تم بہت بدل گئے ہو، تم میں سنجیدگی آ گئی ہے۔ میں صرف مسکرا دیتا اور دل میں کہتا کہ یہ سنجیدگی میری ماں کے جانے کے بعد آئی ہے۔ جب انسان ایک بڑے نقصان سے گزرتا ہے تو وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ میں دن رات کام میں جٹ گیا، اکثر شام دیر سے گھر آتا، کچھ کھاتا اور سو جاتا۔ چاچو کو میری محنت پر فخر تھا، وہ اکثر اپنے دوستوں سے میری تعریف کرتے تھے۔ کبھی کبھار میں سوچتا کہ اگر میری ماں اب بھی میرے ساتھ ہوتی تو کیا وہ مجھے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر خوش ہوتی، یا پھر اب بھی وہی عورت ہوتی جو مجھے شرمندہ کرتی۔ کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا کہ وہ واقعی ویسی ہی تھی جیسے مجھے بتایا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی سازش ہوئی، مگر میں ان سوالوں کو جھٹک دیتا کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے تھے اور میں اپنے فیصلے پہ پچھتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں نے جو کیا وہ بالکل درست تھا۔ اگر وقت پیچھے نہیں چلا جائے تو میں وہی کروں گا جو اس وقت کیا تھا۔ اسی محنت کے دوران میں نے اپنے قریبی دوست بنائے جو میرے حالات سے واقف تھے۔ وہ کہتے کہ تم نے کم عمری میں جو برداشت کیا وہ کوئی اور ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، لیکن تم نے خود کو سنبھالا، تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے خاندان کا بوجھ اٹھایا۔ میں ان کی باتیں سنتا اور خاموش رہتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اندر سے میں اب بھی کہیں نہ کہیں خالی ہوں، ایک ایسی خلا جسے کوئی نہیں بھر سکتا، ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ دکھنا تو چھوڑ گیا لیکن مکمل بھرا نہیں تھا۔ میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں ایک ملازم تھا جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ میری راہیں مشکل ضرور تھی مگر میرا ارادہ مضبوط تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں بھی کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ اس بیچ زندگی ایک خاموش بہاؤ میں آگے بڑھتی رہی، مگر ایک دن وہ خبر آئی جس نے اس گھر کے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ صفیہ کی ماں یعنی میری چاچی ایک نہایت مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کئی دن تک ان کی طبیعت خراب رہی، لیکن بیماری ایسی تھی جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے۔ بیچاری تڑپ تڑپ کے مری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد محلے میں چیمگیاں چھوڑنے لگی، ہر کوئی اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ ضرور انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے حق میں برا کیا ہوگا، تبھی ایسی موت آئی۔
لیکن جب بھی محلے کا کوئی شخص ایسی بات میرے چاچو کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتے تھے اور سختی سے منع کر دیتے تھے کہ آئندہ کوئی ان کی مرحوم بیوی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے۔ چاچو کا دکھ بجا تھا کیونکہ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا تھا اور چاہے جیسے بھی تعلقات ہوں آخر کو وہ ان کی بیوی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بہت سنسان ہو گیا تھا۔ صفیہ کا رویہ بھی بدلا بدلا سا تھا، شاید ماں کے نہ ہونے کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں چاچو نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ اب صفیہ کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا سہارا بنوں، کیونکہ اب وہی ان کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے براہ راست کہا کہ میں صفیہ سے شادی کر لوں۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک بوجھ سا آ گیا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ مجھے صفیہ کبھی پسند نہیں آئی تھی، نہ وہ شکل صورت کی اچھی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مجھے پسند آتی تھی۔ وہ نہایت عام سی لڑکی تھی جس نے ایف اے میں فیل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب سارا دن گھر میں موبائل چلانے اور گانے سننے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ میرے دل میں صاف انکار تھا، مگر میں نے سوچا کہ چاچو نے مجھے باپ بن کر پالا ہے اور وہی میرے سر پر سایہ بن کر کھڑے رہے ہیں۔ جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تب وہ میرے ساتھ تھے اور ان کی بدولت ہی میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ اپنی زندگی سنوار سکوں۔ تو میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ہاں کہہ دی اور پھر جلدی ہی میری اور صفیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے دن بھی میرے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جو بھی ہے اب یہی میری زندگی ہے۔ نکاح کے بعد صفیہ میرے ساتھ اس کمرے میں آ گئی جو پہلے میں اکیلا استعمال کرتا تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن وہی صفیہ جسے پہلے کوئی کام نہیں آتا تھا اب بھی اپنی روش پر قائم تھی۔ صفائی نہ کرنا، کھانا نہ پکانا اور سارا دن فون پر رہنا اس کا معمول بن گیا تھا، اور گھر میں چاچی کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا جو گھر کے کام کاج کو سنبھالے۔ میری زندگی ایک روٹین میں بند گئی تھی۔ صبح جلدی جاگتا، دفتر جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا اور صفیہ سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد سو جاتا تھا۔ نہ وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی اور نہ ہی میں اب کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ شادی کے 8-9 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن صفیہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر حیرت بھی ہوئی اور کچھ خوشی بھی کہ چلو شاید بچہ آنے کے بعد وہ ذرا ذمہ دار ہو جائے گی۔ لیکن میری توقع کے برخلاف صفیہ اور بھی سست ہو گئی اور اب اس نے بالکل ہی گھر کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی حالت خراب ہونے لگی۔ صفیہ کو کچھ نہیں آتا تھا اور نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے چاچو نے فیصلہ کیا کہ گھر میں کسی نوکرانی کو رکھا جائے جو کھانا بھی پکائے اور گھر کے کام کاج بھی سنبھال لے۔ ہم نے محلے کی ایک جاننے والی عورت سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو بھیجا جو برقع پہنتی تھی اور مکمل طور پر نقاب کرتی تھی۔ اس نے آتے ہی شرط رکھی کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، اس لیے چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں چہرے سے کیا لینا دینا، ہمیں تو اچھا کھانا اور صاف ستھرا گھر چاہیے۔ اگر وہ کام صحیح کریں گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس عورت نے پہلے ہی دن کمال دکھایا تھا، گھر کے ہر کونے کو چمکا دیا جیسے نیا ہو گیا ہو، اور اس کے بنائے ہوئے کھانے کا ذائقہ اتنا لاجواب تھا کہ مجھے لگا جیسے برسوں بعد کوئی مزیدار کھانا ملا ہو۔ میں جب کھانے کی میز پر بیٹھا تو اس نے چپکے سے دیکھا اور میرے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لی، جیسے اس کے نقاب کے پیچھے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کا رویہ نہایت نرم اور باادب تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ اس قدر خوش کیوں ہو رہی ہے میرے کھانے سے، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم اب گھر میں اچھا کھانا نصیب ہوگا۔ صفیہ اس نوکرانی کے آنے کے بعد مزید آزاد ہو گئی۔ اب وہ دن بھر فون پہ لگے رہنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے سننا اور کبھی کبھار چیخ چیخ کر نوکرانی کو حکم دینا جیسے اس کے سوا گھر میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں اسے کئی بار کہتا کہ تم ماں بننے والی ہے، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارے بچے پہ اچھا اثر ہو،
وہ مجھے نظر انداز کر دیتی تھی، کبھی طنزیہ ہنسی بھی ہنستی تھی اور خاموش اختیار کر لیتی۔ چاچو حسب معمول کاروبار میں مصروف تھے اور نت نئے طریقوں سے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اکثر مجھے سمجھاتے تھے کہ کام کے ساتھ ساتھ عبادت کا دھیان رکھو اور وقت کی قدر کرو۔ میں ان کی باتیں دل سے سنتا تھا، اور اب میں بھی نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ بچت کر کے اپنا الگ کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس دوران گھر کا سارا انحصار اس نقاب پوش عورت پر آ گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی تھی اور کبھی کسی کام سے انکار نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی وہ خود کبھی کوئی غیر ضروری بات کرتی تھی۔ وہ آتی تھی، اپنا کام کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ صفیہ کے سخت باتوں پر پریشان رہتی تھی، کبھی سر ہلا دیتی اور کبھی کام میں لگ جاتی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے عجیب سی لگتی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر تھی اور میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میرا گھر صاف ہو اور مجھے وقت پر کھانا مل جائے۔ یوں زندگی کا یہ دور بھی اپنے معاملات کے ساتھ گزرنے لگا۔ کچھ سوال دل کے کسی کونے میں ضرور تھے، مگر میں نے انہیں دبا دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب میں مجھے کوئی خوشی نہیں ملنے والی، اور میں اپنے موجودہ زندگی سے مطمئن رہنا چاہتا تھا تاکہ نئے زخم نہ کھلیں اور پرانے ناسور نہ جاگیں۔ چاچو کے کاروبار کی ترقی کی خبر جب مجھے ملی تو مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے بچپن سے ان کو اپنے والد کے ساتھ کاروبار کرتے دیکھا تھا، اور پھر والد کے انتقال کے بعد وہی تو میرے سر کا سایہ بن رہے تھے۔ مجھے ان سے ایک جذباتی لگاؤ تھا، اور مجھے لگا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں میرے اور میرے مستقبل کے لیے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جب میرے ایک پرانے جاننے والے نے بتایا کہ چاچو کی کمپنی اب کئی شہروں تک پھیل چکی ہے اور سالانہ کروڑوں کی کمائی ہو رہی ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں بڑے بڑے پروگرامز اور برانڈ لانچنگز ہو رہے تھے، اور میرے چاچو ان سب تقریب کے مہمان خصوصی بنے بیٹھے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، اگر وہ واقعی اتنا کما رہے ہیں تو وہ مجھے کیوں ہمیشہ نقصان اور مالی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے یہ بات شیئر ہی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی دکھایا کہ جیسا کاروبار بند ہونے کے قریب ہے۔ میں تو ان کے بھروسے پر ہی صفیہ سے شادی پر آمادہ ہوا تھا کہ وہ میرے لیے باپ جیسے تھے، لیکن اب دل میں ایک عجیب سی کھٹک ہونے لگی تھی۔ اسی الجھن میں ایک دن میں والد صاحب کی قبر پر گیا۔ بچپن سے ان کے مزار پر جانا میرا معمول رہا تھا، اور اس دن بھی میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سا بابا قبر کے سرہانے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں احتراماً خاموشی سے قبر کے قریب ہوا، لیکن غیر ارادی طور پر میرا پاؤں اس بابا کے پاؤں سے ٹکرا گیا۔ میں نے جھک کر دیکھا۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس بابا نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری نظر تھی، جیسے میری روح تک جھانک رہی ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ٹھٹک گیا اور حیرت سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے جانتے بھی نہیں اور ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا، اماں کا دل دکھانے والے بے اولاد ہی رہتے ہیں۔ میں مزید چونکا اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی تو ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا کہ جو دکھ دیتا ہے وہ بددعا لے کر جاتا ہے، اور بددعا والے کے نصیب میں اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میں ہنس دیا، اور دل میں سوچا کہ یہ کوئی چھوٹا سا پیر ہے جس کا علم ناکارہ ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ بابا، آپ کی دکانداری نہیں چلے گی، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ وہ بابا مسکرا کر بولے، تم جیسے بد نصیب بہت دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا اندھا قسمت کا مارا کوئی نہیں دیکھا۔ اب تو میرا دل کھول کر چاہا کہ اس کو دو چار سناؤں، لیکن اس کی عمر اور سفید داڑھی کا لحاظ آڑے آ گیا۔ میں غصے میں بھرا واپس آ گیا اور خود سے کہتا رہا، کیا فضول باتیں کرتا ہے۔ اسی کشمکش کے دوران نوکرانی کا رویہ میری توجہ کھینچنے لگا، اور ادھیڑ عمر تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھ سے باتیں کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور آہستہ بولتی تھی، جیسے کوئی راز دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی، کھانا وقت پر دیتی، چائے پوچھتی، مجھے کپڑے لا کر دیتی، جیسے میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کی فطرت ہوگی،
लेकिन फिर देखा कि वो मेरे सामने आने के बहाने बनाती है। कभी बर्तन उठाकर मेरे कमरे तक ले आती है, कभी कभी पूछती है कि चाय लाऊं, क्या कहती है, कभी कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन जब मैं पूछता कि क्या बात करनी है तो वो नजरें झुका लेती है। मैंने एक दो बार सफिया से कहा भी कि तुम घर की औरत हो, तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना चाहिए, नौकरानी का तो सिर्फ काम करना है। लेकिन सफिया हर बार यही जवाब देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझसे हिला नहीं जाता, और ये कि बच्चा पेट में है इसलिए कुछ कर नहीं सकती। मेरे दिल में वो नौकरानी बार बार खटकती थी। कभी इसके खाने में माँ की मोहब्बत महसूस होती थी, कभी इसकी खिदमत में एक अजीब सा खलूस झलकता था। लेकिन ये बात मुझे अंदर ही अंदर उलझा रही थी। वो कौन है, इसके लहजे में ये अपनायत क्यों है, और वो क्यों मेरे इतने करीब आने की कोशिश करती है। मैं सोचने लगा कि कहीं ये सब एक ड्रामा तो नहीं, कोई चाल, कोई राज, कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम नहीं है। ये बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटती रहीं, लेकिन मैं खुद को समझाता कि शायद मेरा वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार ना था। इसकी हर अदा में कोई इशारा छुपा हुआ होता था, और सफिया का बेपरवाह और रवैया भी अब मुझे खटकने लगा था, जैसे वो किसी और दुनिया में मगन हो और उसे मेरे जज्बात या मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो पूरा दिन मोबाइल पे ड्रामे देखती, गाने सुनती, और जब मैं कुछ कहता तो गुस्से करने लगती। मैं महसूस करने लगा कि मेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदला है और क्यों। अब सफिया के यहाँ डिलीवरी होने वाली थी, जब एक दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर चाचू ने बड़े आम से अंदाज में कहा कि हमारी जितनी भी जायदाद है और जितना भी कारोबार है वो सब सफिया के नाम कर देते हैं। मैं चौंका, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना हो। मैंने नरमी से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वो माँ बनने वाली है, इसको तोहफा दे देना चाहिए, और वैसे भी सब कुछ तो इसका ही है ना, जो तुम्हारा है वो भी सफिया का है और जो मेरा है वो भी सफिया का, तो इसी के नाम कर देते हैं। मगर मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। बेशक उन्होंने ये अल्फाज नरमी से कहे थे, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा और गैर जरूरी लगा। मुझे दिल में कुछ खटका, लेकिन मैंने जबान बंद रखी। सिर्फ इतना कहा कि ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की, तोहफा जज्बात से दिया जाता है, जायदाद और कारोबार से नहीं। पर उन्होंने बात को हंसी में उड़ा दिया और मैं खामोश हो गया। ये सारी बातें सुनकर वो अधेड़ उम्र नौकरानी, जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, इसके चेहरे पर एक अजीब तासुर उभरा, और शाम को इसने वो हरकत कर दी जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। सफिया इन दिनों बच्चे की खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं कमरे में बैठा कुछ कागजात देख रहा था कि अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने सर उठा कर देखा तो वही नौकरानी मेरे कमरे में मौजूद थी। इसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मेरे तरफ बढ़ी। मैंने चौंक कर पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तुम कमरे में क्यों आई हो। वो कुछ देर खामोश रही, फिर इसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया और मेरी सांसें थम गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो महीनों से मेरे ही घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई चुकी थी। मैं गुस्से से कांपने लगा और कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आपको अंदाजा है मैं आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। मेरी माँ खामोशी से खड़ी रही, फिर धीरे से बोली कि मुझे पता था तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तूने पहले भी मेरी बातों को झूठ समझा था, लेकिन अब मैं सबूतों के साथ आई हूँ। ये देख। इसने कुछ तस्वीरें मेरे सामने बढ़ाई। मैंने बेदिली से तस्वीरें देखना शुरू की, लेकिन जैसे जैसे मैं तस्वीरें देखता गया मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज होती गई। ये सफिया की तस्वीरें थी, वो भी एक अजनबी मर्द के साथ। मोहब्बत भरे अंदाज में तस्वीरें खिंचवा रखी थी, और हैरत की बात यह थी कि यही लिबास वो दिन पहले पहन कर गई थी और कहा था कि वो अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है। मेरी माँ ने कहा कि वो अजनबी मर्द वही है जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सफिया के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी माँ बोलती गई कि तेरा चाचू तुझे और मुझे इस घर से निकालने का प्लान बना चुका है,
مجھے تو اس نے پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا، اب تیری باری ہے۔ اس لیے وہ ساری جائیداد اور کاروبار صفیہ کے نام کر رہا ہے، تاکہ جب وہ تجھ سے کھلا لے تو سب کچھ اسی کے پاس چلا جائے گا اور تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کا DNA ٹیسٹ کرا لینا۔ اور ہاں، ایک بات اور، تیرے باپ کو بھی اس دنیا سے رخصت کروانے والا یہی تھا۔ اس نے خود اپنی گاڑی سے ان کی گاڑی کو دھکا دیا تھا تاکہ وہ حادثے کا شکار ہوں اور یوں وہ کاروبار پر قابض ہو جائیں۔ وہ پہلے دن سے تیرے باپ کا دشمن تھا، صرف اداکاری کرتا تھا کہ وہ ہم دونوں کا خیر خواہ ہے۔ میری ماں کی ہر بات مجھے زہر کی طرح کڑوی لگی، لیکن میرے دل میں ایک ایک لفظ تیر کی طرح پیوست ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں خود محسوس کر چکا تھا کہ چاچو جو مجھ سے جھوٹ بولتے تھے اور کاروبار کے معاملات سے مجھے الگ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے صاف کہا تھا کہ تم کاروبار کے لائق نہیں، تمہیں نوکری کرنی چاہیے۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہاری باتوں کو جھوٹ سمجھا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے پلان بنایا کہ ماں ویسے ہی نوکرانی بن کے کام کرتی رہے گی جیسے اب تک کر رہی ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور ہم بچے کی پیدائش کا انتظار کریں تاکہ سب کچھ واضح ہو جائے۔ وہ دن بھی آ گیا جب صفیہ کو درد اٹھا اور ہم سب اسپتال گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد صفیہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں نے خاموشی سے بچے کا ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ آنے پر میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ رپورٹ نے واضح کر دیا کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں نے صفیہ سے بات کی تو وہ پہلے انکاری ہوئی، لیکن جب میں نے ثبوت دکھائے تو وہ خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اسی وقت صفیہ کو طلاق دے دی، چاچو کو سامنے بٹھا کر کہا کہ اب ہم کاروبار الگ کرتے ہیں، کیونکہ اب تم یہ مجھے یقین نہیں رہا۔ چاچو نے پہلے غصہ دکھایا، لیکن پھر ان کی بے بسی ان کے چہرے پر واضح ہونے لگی، کیونکہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے حصے کا کاروبار ان سے واپس لے لیا اور علیحدہ گھر لے کر اپنی ماں کو وہاں لے گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا اب ایک نئے سفر پر تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ ہر رشتہ خون سے نہیں بنتا، کچھ رشتے مفاد سے جڑتے ہیں۔ میں نے ایک الگ کاروبار شروع کیا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کی۔ میری ماں نے کہا کہ دیر سے صحیح، لیکن تو نے سچ کو پہچان لیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے دل سے محسوس کیا کہ واقعی سب ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب میں اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں ایک نئی زندگی جی رہا تھا۔ رشتوں پہ کبھی بھی اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ میرے چاچو نے تو مجھے بچپن سے ہی بے وقوف بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ اس طرح جڑ گیا تھا جیسے ان کی ہر بات سچی ہو، جیسے وہ میرے اپنے باپ سے بڑھ کر ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جنہیں میں اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوں وہی مجھے جڑ سے کاٹنے کی سازش میں مصروف ہے۔ اور جب ان کی بیٹی یعنی صفیہ میرے نکاح میں آئی، تب تک وہ مکمل طور پر میرے اعتماد کو ہتھیا چکے تھے۔ صفیہ سے محبت کا دکھاوا انہوں نے خود کروایا اور ان کے نام جائیداد کرنے کی بات بھی انہی کا منصوبہ تھا، اور مجھے لگتا تھا جیسے سب کچھ خیر خواہی میں ہو رہا ہے۔ مجھے ان کی باتوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا دھیما پن محسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا۔ اور اگر میری ماں نوکرانی کا روپ نہ دھارتی، اگر وہ اس قدر تکلیف سہ کر میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتی، تو شاید میں ہمیشہ ان کے جال میں پھنسا رہتا۔ میری ماں نے میری آنکھیں کھول دی، لیکن ان کے سامنے شرمندگی سے میری نظریں جھکی جاتی ہیں، کیونکہ وہ میرے ہی گھر میں نوکرانی کے بھیس میں آئی، میرے بچوں کی ماں کے ہاتھوں روزانہ کے طعنے سہتی، میری بیوی کے اشارے پر گھر کے کاموں میں ذلیل ہوتی رہی، لیکن ایک دن بھی میری شکایت نہ کی، میری خاطر برداشت کرتی رہی۔ اور جب میں نے ان کا چہرہ تو لمحے بھر کو زمین ہل گئی۔ میرے قدموں تلے سے میرا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ میں سچ جان سکوں اور ان کا بیٹا برباد ہونے سے بچ جائے۔ اور جب انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ میرے سامنے صفیہ کی اصلیت رکھی تو میری ہڈیاں کانپ گئی۔
میرے دل اور دماغ جیسے بند ہو گئے تھے۔ اس کی تصویریں دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی کہ جو عورت میرے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ کسی اور سے تعلق رکھتی ہے، اور میرا چاچو وہ بھی اسی منصوبے میں شامل تھا۔ صفیہ کو سب کچھ دلوا کر مجھے جائیداد سے نکالنا چاہتا تھا، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد کھلا دلوا کر مجھے خالی ہاتھ گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہی چاچو جس نے میرے باپ کی گاڑی کو دھکا دے کر ان کی جان لی، وہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا تاکہ راستے سے ایک اور رکاوٹ ختم ہو جائے۔ میری ماں کی زبان سے یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا، اور مجھے یقین آیا کہ حادثے کے بعد وہ کس طرح روتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہے تھے۔ میری ماں نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ ان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیسے انہوں نے یہ سال مشکل سے گزارے، کس طرح بیچاری ثبوت اکٹھی کرتی رہیں اور پھر میرے پاس آئیں، اور میں ان کو پہچان نہ سکا۔ تبھی تو مجھے کھانا کھلا کر خوش ہوتی تھی، کیونکہ وہی تو میری ماں تھی، میری زندگی کی ایسی عورت جو کبھی میرا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور